شکر گزار ہوں اور میرا خیال یہ تھا کہ بجٹ سیشن کی کچھ روایات ہیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے چلتی آ رہی ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے جب ہم اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، شیڈو بجٹ پیش کیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا شیڈو بجٹ کا؟ اور شیڈو بجٹ ہوتا کیا ہے؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا، 4 فیکٹس اینڈ فگر یہاں پہ فرمائے اور اٹھ کے گھر چلے گئے۔ شیڈو بجٹ میں محنت لگتی۔ ہم نے جوائنٹ ایکسرسائز کی تھی جب ہم اپوزیشن میں بیٹھتے تھے کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم اس بجٹ کی بجائے ایک بہتر بجٹ کیسے لا سکتے تھے؟ کون سے ٹیکسز ہیں جن کو کم کیا جا سکتا تھا؟ کون سی سبسڈیز ہیں جن کو کم کیا جا سکتا تھا؟ کون سے طبقات ہیں جن کو مزید ریلیف دیا جا سکتا تھا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید چلتی ہے۔ کسی نے زحمت نہیں کی کہ پہلی دفعہ بھی کئی ممبر آئے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ایک شیڈو بجٹ تیار کیا جائے، ایک شیڈو کیبنٹ تیار کی جائے اور ایسی تجاویز لائی جائیں جو با مقصد بھی ہوں، با معنی بھی ہوں، جن سے اصلاح بھی کی جا سکے۔ اب اس بجٹ کے اندر پرابلم کیا ہے؟ کیا یہ پرابلم ہے کہ نان فائلرز کو اس کے اندر پینلائز کیا گیا ہے، نان فائلرز کو ڈسکریج کیا گیا ہے، نان فائلرز پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو 1 سے 16 گریڈ کے تھے ان کی 25% تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ منیمم ویج میں اضافہ کیا گیا ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ انڈسٹری کی بجلی سستی کی گئی ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ان کے زمانے میں 15 دن کا کور تھا آج 2 مہینے کا کور ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، 78,000 کراس کر گئی ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 47 کی آوازیں آئیں گی، یہ 804 کی، 408 کی، 420 کی آوازیں آئیں گی، بجٹ کی کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی شیڈو بجٹ پیش کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ اور کل جو اس ہاؤس میں ہوا دیکھیے، بڑی ہم کئی دہائیوں سے ہمارے بزرگ بھی اس ہاؤس کے ممبر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا خوشی غمی کا تعلق آج بھی قائم ہے۔ نذیر جٹ صاحب کی بیٹی بیٹھی ہیں، لالی صاحب بیٹھے ہیں، چٹھا صاحب کے صاحبزادے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایم حمزہ صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ کل جو ہوا، جو فاضل ممبر یہاں کھڑے ہوئے ہماری پارٹی میں رہے ہیں، اپنی ان آنکھوں سے، اپنے ان کانوں سے نواز شریف صاحب کو آقا کہتے دیکھا ہے، بھائی باپ کہتے دیکھا ہے۔ آپ کانٹرڈکٹ کر دیں۔ مستی کھیل صاحب 5 سال ہمارے ایم پی اے تھے۔ یہ نہ کریں۔ دیکھیں وہ جالب نے کہا تھا نا کہ جب ہم خوشامد کرنے پہ آتے ہیں سیاسی لیڈروں کی تو زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں۔ تو خدا کا نور ہے، عقل ہے، شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تو ہے مہر صبح نو، تیرے بعد رات ہے، بولتے جو چند ہیں سب یہ شرپسند ہیں۔ یعنی یہ جب اس طرح بیٹھے تھے تب بھی ہم ہاتھ جوڑ کے سمجھاتے تھے۔ میں نے تو تب کہا تھا کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے، اسی تے پاگل دیوانے آ تو ساڈے نال نہ ویر بدا، اسی تے جان تلی تے رکھی تو نس نس جان بچانی ہے۔ اور دیکھیں بھاگنا بڑا آسان تھا، جب مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کے سامنے گرفتار کیا نکل سکتے تھے، جب فریال تالپور صاحبہ کے ہسپتال میں ریڈ پڑا نکل سکتی تھیں۔ یہ جو نس نس جان بچانی، اس کی مجھے تب سمجھ آئی جب فواد چودھری صاحب ایسا بھاگے کہ رکنے کا نام نہ لیا۔ دیکھیے کل اس ملک کا ایک تاریخی دن تھا، میں مائنورٹیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں 70,000 کرسچن ووٹرز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ میرے حلقے کے جوزف کالونی، مریم کالونی، میرے حلقے میں بہار کالونی جہاں پہ 70,000 کرسچن ووٹرز رہتے ہیں، جو ایک یہاں پہ سڑکوں کے اوپر انصاف کرنے کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ آج ایک ریزولوشن آیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ملک کی مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتے کہ ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے۔ میرے بزرگوں نے 1953 کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں حصہ لیا، ہم اس چیز کے بھی امین ہیں، مگر کیا یہ انصاف ہے کہ کسی پہ الزام لگاؤ سرے راہ اس کو قتل کر دیا جائے، نہ مقدمہ قائم کیا جائے،
نہ عدالت میں ثبوت پیش کیے جائیں، مائنورٹیز کدھر جائیں گی؟ کل ہم ایک چرچ کے اندر ہارون ولیم نامی پاک فوج کے ایک سپاہی کا آخری رسومات میں ہم شامل ہو کے آئے ہیں. وہ جو یار جنازے کی بات کرو، خدا کا خوف کریں گے تھوڑا سا. وہ جو سفید رنگ ہمارے پرچم میں ہے، اس کا جست خاکی بھی اسی پرچم میں لپٹا ہوا آیا تھا جس میں کسی مسلمان کا آتا ہے. کیا اس ہاؤس کو نہیں چاہیے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ریزولوشن یونانیمس ہو اور ایک اس ملک میں نظام وضع کیا جائے؟ وہ سری لنکن فیکٹری مینیجر آج بھی ہمیں یاد ہے کہ جس کو صرف اس فیکٹری کے چند ورکرز نے، کیونکہ وہ اس کے طرز عمل سے تنگ تھے، وہ ڈسپلن کو امپوز کرتا تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا مذہب کے نام پر. اس کا کیا قصور تھا اور پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ کیا امیج گیا؟ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، کل عزم استحکام کی منظوری ہوئی، کابینہ میں بھی آئے گا، اس ہاؤس میں بھی آئے گا، مگر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ شیم لگائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے، سوات میں بسایا. KPK کے ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس آج جانے کے قابل نہیں ہیں، نو گو ایریاز ہیں. صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے. جا کے دیکھیں KPK کے اندر، آپ کا تو اپنا وہ صوبہ ہے. ان طالبان کو کون واپس لے کے آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کے آیا تھا؟ گڈ طالبان کی، بیڈ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی؟ بتایا جائے. ہم نے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان آیا، ہم نے اس پہ عمل درآمد کے لیے لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے، وال چاکنگ کے حوالے سے، ہیٹ سپیچ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا. مگر پھر ایک حکومت آئی جس نے بتایا کہ تفریق ہے، ایک گڈ طالبان ہے، ایک بیڈ طالبان ہے. مگر جب کسی پاکستانی فوجی کے، سپاہی کے، پولیس والے کے، رینجرز کے، سویلین کے سینے پہ گولی لگتی ہے تو وہ گولی پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ گڈ طالبان کی گولی ہے یا بیڈ طالبان کی گولی ہے. جب یہ میتیں گھر میں آتی ہیں تو جو کوہرام مچتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جناب اسپیکر، کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے، کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے. پانی کو تو اب سر سے گزر جانا چاہیے. ہر بار ایڑیوں پر گرا ہے میرا لہو، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے. وہ چل سکیں گے کیا جن کا فقط مسئلہ یہ ہے